أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثني الفضل بن سهل قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال أخبرنا ابن أبي زيد عن شرحبيل بن سعد وكان متهما۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی گفتگو ابھی ان راویوں کے تعلق سے جاری ہے جو ثقہ نہیں ہیں بلکہ وہ متروک الحدیث ہیں، ضعیف ہیں۔ انہی راویوں میں سے ایک راوی شرحبیل بن سعد ہے۔ حجاج کہتے ہیں کہ ہم سے ابن ابی ذئب نے شرحبیل بن سعد سے روایت کی، وکانا متہمہ، اور شرحبیل بن سعد متہم۔ شرحبیل بن سعد انصار کے آزاد کردہ غلام ہیں، مدنی ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے انہیں صدوق کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ آخری وقت میں ان میں اختلاط آ گیا تھا۔ یہ علم المغازی کے بہت بڑے عالم اور اس کے ائمہ میں شمار کیے جاتے تھے۔ آخری وقت میں یہ تنگ دستی کے شکار ہو گئے تو لوگ اس خوف سے ان کو عطیات دیتے تھے کہ کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ تمہارا باپ بدر کی لڑائی سے غیر حاضر تھا۔ حضرت ابو ہریرہ، ابو رافع، ابو سعید، ابن عباس، ابن عمر وغیرہ سے یہ روایت کرتے ہیں اور ان سے بہت سارے تابعین، تبع تابعین روایت کرتے ہیں۔ ائمہ جرح و تعدیل نے ان پر جرح بھی کی ہے۔ حضرت امام مالک نے ان کے بارے میں لیس بثقہ فرمایا۔ ابن ابو ذئب نے انہیں متہم راوی کہا، ابن معین نے انہیں ضعیف کہا۔ قریب 100 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ طبقہ ثالثہ سے ہیں۔ ابو داؤد میں، نسائی میں اور امام بخاری کی ادب المفرد میں ان کی مرویات پائی جاتی ہیں۔ حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال سمعت ابا اسحاق الطالقاني يقول سمعت ابن المبارك يقول لو خيرت بين ان ادخل الجنة وبين ان القى عبد الله بن محرر لاخترت ان القاه ثم ادخل الجنہ فلما رأيته كانت بعرة احب الی منه۔ ابو اسحاق طالقانی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اگر مجھے جنت میں جانے اور عبداللہ بن محرر سے ملنے میں اختیار دیا جاتا تو میں پہلے عبداللہ بن محرر سے ملتا پھر جنت میں جاتا، لیکن جب میں اس سے ملا تو مجھے اونٹ کی میگنی اس سے زیادہ پسند آئی۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن محرر کے بارے میں عبداللہ ابن مبارک کا یہ خیال ہے کہ ملنے سے پہلے میری عقیدت اتنی تھی کہ میں جنت میں جانے پر ان کی ملاقات کو ترجیح دیتا، لیکن ملاقات ہونے کے بعد جتنی میری عقیدت تھی ختم ہو گئی
اور ان کی حیثیت اونٹ کی میگنی کے برابر بھی نہیں رہی۔ اللہ۔ عبداللہ بن محرر یہ کون ہے؟ یہ بنو عقیل کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ خلیفہ ابو جعفر نے انہیں رقہ کا قاضی بنایا تھا۔ یہ ایک غیر معتبر اور متروک الحدیث راوی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کا بیان آپ نے ان کے بارے میں سن لیا۔ ائمہ جرح و تعدیل نے ان پر جرحیں کی ہیں۔ یحییٰ بن معین فرماتے ہیں عبداللہ بن محرر لیس بثقہ۔ عمر بن علی نے ان پر جرح کی ہے کہ عبداللہ بن محرر متروک الحدیث ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ منکر الحدیث ہیں۔ امام نسائی نے بھی انہیں متروک الحدیث کہا، یہ طبقہ سابعہ سے ہیں۔ ابن ماجہ میں ان سے مروی حدیث ہے۔ ابو جعفر کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا۔ حدثني الفضل بن سهل قال حدثنا ولید بن صالح قال قال عبید اللہ بن عمرو قال زید یعنی ابن ابی انیسہ لا تاخذوا عن اخی۔ زید بن ابی انیسہ فرماتے تھے کہ میرے بھائی یحییٰ بن ابی انیسہ سے احادیث کی روایت نہ کرو۔ اسی طرح عبداللہ بن جعفر رقی عبید اللہ بن عمرو کے واسطے سے کہتے ہیں کہ یحییٰ بن ابی انیسہ کذاب ہے۔ یحییٰ بن ابی انیسہ ایک ضعیف راوی ہیں۔ عروہ بن شعیب، جابر جوفی، حکم بن عتیبہ، زہری وغیرہ سے روایت کرتے ہیں، اور ان سے اعمش جیسے لوگ ابو خیثمہ، عبد الوارث، ابو اسحاق فزاری وغیرہ روایت کرتے ہیں۔ یہ طبقہ سادسہ سے ہیں۔ ترمذی میں ان سے احادیث مروی ہیں۔ البتہ ائمہ جرح و تعدیل نے ان پر سخت جرح کی ہے۔ خود ان کے بھائی زید بن ابی انیسہ جو ایک ثقہ راوی ہیں فرماتے ہیں کہ میرے بھائی یحییٰ کی احادیث نہ لکھا کرو کیونکہ وہ کذاب ہے۔ امام احمد بن حنبل نے انہیں متروک الحدیث کہا۔ ابن معین نے انہیں لیسا بشیء کہا۔ حدثني احمد بن ابراہیم قال حدثني سلیمان بن حرب عن حماد بن زید قال ذکر فرقد عند ایوب فقال ان فرقد لیس صاحب حدیث۔ حماد بن زید کہتے ہیں کہ حضرت ایوب سختیانی رحم اللہ کے پاس فرقد کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ فرقد روایت حدیث کے اہل نہیں۔ فرقد بن یعقوب ان کا نام ہے، کنیت ابو یعقوب بصری ہے۔ یہ تابعی ہیں، اللہ کے عابد و زاہد بندے اور رجل صالح تھے، لیکن روایت احادیث میں کثیر الخطا تھے۔ محدثین ان کی حدیث سے احتجاج نہیں کرتے۔ بعض ائمہ حدیث مثلا حضرت یحییٰ بن معین نے انہیں ثقہ کہا ہے، بعض نے ان پہ جرح بھی کی ہے۔ مثلا حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں فرقد لیس ہوا بالقوی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن احمد بن حنبل نے جو اپنے والد امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ فرقد ضعیف ہیں تو فرمایا ہوا ذاکا۔ حضرت ایوب سختیانی نے ان کے بارے میں فرمایا لیس بشیء۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا ان کے بارے میں کہ فرقد رجل صالح ہیں لیکن وہ قوی الحدیث اور روایت احادیث کے اہل نہیں ہیں۔ یہ طبقہ خامسہ سے ہیں، ترمذی اور ابن ماجہ میں ان کی مرویات ہیں۔ حدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ذكر عنده محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير ليثي
فضعفه جدا فقیل لیحییٰ اضعف من یعقوب بن عطا قال نعم ثم قال ما كنت ارى ان احدا يروي عن محمد بن عبد اللہ. یحییٰ بن سعید قطان کے سامنے محمد بن عبداللہ بن عبید بن عمیر کا تذکرہ ہوا تو انہوں نے اسے بہت زیادہ ضعیف کہا. یحییٰ سے پوچھا گیا کہ کیا وہ یعقوب بن عطا سے بھی زیادہ ضعیف ہیں؟ تو فرمایا ہاں. پھر فرمایا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی محمد بن عبداللہ بن عبید بن عمیر سے روایت کرے گا. محمد بن عبداللہ بن عبید بن عمیر لیثی مکی ہیں. انہیں محمد بن محرم بھی کہا جاتا ہے یا محرم. یہ عطا بن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں. ائمہ جرح و تعدیل نے ان پر جرح کی ہے. ابن معین نے انہیں ضعیف کہا، بخاری نے انہیں منکر الحدیث کہا، نسائی نے متروک الحدیث کہا. ابن عدی کہتے ہیں کہ ضعف کے باوجود ان کی حدیث لکھی جائے گی. یعقوب بن عطا بن ابی رباح کون تھے یہ جن کا ذکر اس روایت میں ہے؟ یہ حدیث کے مشہور امام حضرت عطا بن ابی رباح کے صاحبزادے ہیں. ائمہ جرح و تعدیل نے انہیں ضعیف راوی بتایا. یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ یعقوب بن عطا ضعیف ہیں لیکن متروک نہیں ہیں. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یعقوب بن عطا ضعیف ہیں. ایک اور مقام پر فرمایا احادیثہ مناکیر، ایک جگہ فرمایا منکر الحدیث. طبقہ خامسہ سے ہیں، نسائی میں ان کی مرویات ہیں. حدثنی بشر بن الحکم قال سمعت یحییٰ بن سعید القطان ضعف حکیم بن جبیر وعبد العالی وضعف یحییٰ موسیٰ ابن دینار قال حدیثہ لی وضعف موسیٰ بن دہقان وعیسیٰ بن ابی عیسیٰ المدنی وسمعت الحسن بن عیسیٰ یقول قال لی ابن المبارک اذا قدمت على جریر فاکتب علمہ کلہ الا حدیث ثلاثہ لا تکتب عنہ حدیث عبیدہ بن معتب والسری ابن اسماعیل و محمد ابن سالم. اس روایت میں مختلف راویوں کا ذکر امام مسلم نے فرمایا. فرماتے ہیں بشر بن حکم فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید قطان نے حکیم بن جبیر اور عبد الاعلی کو ضعیف قرار دیا اور یحییٰ بن موسیٰ بن دینار کو بھی ضعیف راوی بتایا. اور یحییٰ بن موسیٰ کے بارے میں یہ بھی کہا کہ اس کی حدیث ہوا کی طرح حدیثہ ریح. اور حضرت یحییٰ بن سعید قطان نے موسیٰ بن دہقان اور عیسیٰ بن ابی عیسیٰ مدنی کو بھی ضعیف قرار دیا. اور حسن بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ جب تم جریر کی خدمت میں جانا تو ان کی ساری حدیثیں لکھ لینا، لیکن 3 راوی جن سے جریر روایت کرتے ہیں یعنی ان کے شیخ، ان کی مرویات نہ لکھنا. عبیدہ بن معتب اور سری بن اسماعیل، محمد بن سالم، ان سے جو روایت ابن جریر کرتے ہیں وہ روایتیں تم نہ لکھنا. اس میں مختلف راویوں کا ذکر ہو گیا. ایک تو حکیم بن جبیر اسدی، عبد الاعلی، یحییٰ موسیٰ بن دینار مکی، موسیٰ بن دہقان مدنی، عیسیٰ بن ابی عیسیٰ، پھر عبیدہ بن معتب، سری بن اسماعیل اور محمد بن سالم ابو سہل کوفی ہمدانی. تھوڑی تھوڑی ان کے بارے میں گفتگو. حکیم بن جبیر اسدی کوفی، یہ بنو ثقیف کے آزاد کردہ غلام ہیں، ایک ضعیف راوی ہیں. ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ شیعہ ہیں. عبد الرحمن بن مادی اور شعبہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے حکیم کی حدیث کیوں ترک کر دی؟ تو فرمایا جہنم کے خوف سے. یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ حکیم بن جبیر ضعیف راوی ہیں. یحییٰ بن معین نے بھی انہیں ضعیف بتایا ہے.
ابن حبان کہتے ہیں کہ حکیم بن جبیر اسدی اہل کوفہ سے ہیں اور یہ غالی شیعہ، یعنی حضرت علی کو حضرات شیخین پر فضیلت دیتے تھے، کثیر الوہم راوی ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ عبدالعلی بن عامر ثعلبی کوفی، علامہ ابن حجر نے انہیں تقریب میں صدوق کہا ہے، لیکن یہ بھی کہا کہ ان سے روایت میں وہم ہو جاتا تھا۔ یہی فرماتے ہیں کہ عبدالعلی ثعلبی ثقہ ہیں۔ امام احمد بن حنبل مگر فرماتے ہیں کہ عبدالعلی منکر الحدیث ہیں۔ حضرت یحییٰ نے ان کے بارے میں بتایا تورف و تنکر۔ عبداللہ بن احمد اپنے والد حضرت امام احمد بن حنبل کے واسطے سے فرماتے ہیں کہ عبدالعلی ثعلبی ضعیف الحدیث ہیں، سنن اربعہ میں ان سے مروی احادیث ہیں، یہ طبقہ سادسہ سے ہیں۔ یحییٰ موسیٰ بن دینار مکی، ان کے حالات میں امام نووی فرماتے ہیں کہ اصول کی کتابوں میں یحییٰ اور موسیٰ کے بیچ میں لفظ ابن موجود ہے جو صریح غلط ہے۔ یحییٰ بن موسیٰ نہیں ہے بلکہ یحییٰ موسیٰ بن دینار ہے۔ لہذا امام نووی کے فرمانے کے مطابق یہ ہے کہ ابن کو یحییٰ موسیٰ کے درمیان سے ہٹا دیا جائے اور یوں پڑھا جائے یحییٰ موسیٰ بن دینار۔ حفاظ احادیث مثلا ابو علی غسانی وغیرہ نے یہی فرمایا، اور صحیح مسلم کے نسخوں میں جو غلطی چلی آ رہی ہے یہ امام مسلم کی نہیں بلکہ نقل کرنے والوں کی ہے۔ یحییٰ بن سعید قطان نے انہیں ضعیف راوی قرار دیا، یہ بھی فرمایا کہ ان کی احادیث ہوا کے مانند ہیں۔ بعض محدثین نے انہیں کذاب اور متروک بھی کہا ہے۔ موسیٰ بن دہقان مدنی کے بارے میں علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ازروی اصلی کوفی ہیں، انہیں بصری اور مدنی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ابن کعب بن مالک سے روایت کرتے ہیں اور ضعیف راوی ہیں، آخری عمر میں ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، اسی لیے یحییٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لیسا بشیء۔ امام نسائی انہیں ضعیف کہتے ہیں۔ بخاری میں رفع دین کے بارے میں ان سے حدیث مروی ہے، 150 ہجری سے پہلے ان کی وفات ہو گئی۔ عیسیٰ بن ابی عیسیٰ حنات غفاری، یہ کوفہ کے اصل باشندے ہیں لیکن مدینہ شریف میں اقامت اختیار کر لی تھی، اسی لیے ان کے نام کے ساتھ مدنی بھی لکھا جاتا ہے۔ یحییٰ بن سعید نے ان پر جرح کرتے ہوئے کہا کہ عیسیٰ بن عیسیٰ ابو عیسیٰ مدنی لیسا حدیثہ بشیء۔ یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ عیسیٰ حنات ہی، عیسیٰ خیاط ہیں، یہ ضعیف ہیں۔ امام نسائی فرماتے ہیں کہ عیسیٰ بن ابی عیسیٰ یہ متروک الحدیث ہیں، اصلاً کوفی ہیں۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ عیسیٰ بن ابو عیسیٰ حنات ہیں اور انہیں خیاط بھی کہا جاتا ہے۔ علی نے یحییٰ قطان کے واسطے سے انہیں ضعیف کہا۔ یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ یہ پہلے خیاط تھے یعنی درزی تھے، پھر اس پیشے کو چھوڑ کر حنات یعنی گیہوں بیچنے والے حنطہ سے ہے، پھر اسے بھی چھوڑ کر خبات یعنی پتے جھاڑنے والے ہوئے۔ عبیدہ بن معتب کوفی، ان کی کنیت عبد الکریم ہے، ضعیف راوی ہیں، آخر عمر میں اختلاط کے شکار ہو گئے تھے۔ بخاری شریف میں ان کی صرف ایک حدیث باب الاضاحی میں ہے۔ ائمہ جرح و تعدیل نے ان پر بھی جرح فرمائی ہے۔ یحییٰ بن معین نے انہیں لیسا حدیثہ بشیء سے یاد کیا ہے۔ ابن سعید اور یحییٰ نے انہیں ضعیف بھی کہا ہے۔ حضرت یحییٰ نے مزید فرمایا عبیدہ لیسا بشیء۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا ترک الناس حدیث عبیدہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ عبیدہ بن معتب یہ کوفی ہیں۔ امام شعبہ فرماتے ہیں مجھ سے عبیدہ بن معتب نے اختلاط سے پہلے حدیث بیان کی۔ عبیدہ بن معتب کی حدیثیں ضعف کے باوجود بھی لکھی جائیں گی، یہ بعض محدثین نے کہا۔ طبقہ ثامنہ سے تھے، ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں ان کی مرویات پائی جاتی ہیں۔ سری بن اسماعیل حمدانی کوفی، یہ امام شعبی کے چچا کے بیٹے ہیں، قضا کے عہدے پر مامور تھے لیکن متروک الحدیث راوی ہیں۔ ائمہ جرح و تعدیل میں سے بعض نے انہیں ضعیف، بعض نے متروک الحدیث اور بعض نے ان کی حدیثیں لکھنے اور سننے سے منع کیا۔
محمد بن سالم ابو سہل کوفی حمدانی یہ بھی ضعیف راوی ہیں. ائمہ جرح و تعدیل میں سے بعض نے انہیں ضعیف الحدیث، بعض نے متروک الحدیث، بعض نے ان کی حدیث لکھنے سے منع کیا. امام بخاری فرماتے ہیں کہ محمد بن سالم ابو سہل کوفی امام شعبی سے روایت کرتے ہیں اور حضرت سفیان ثوری ان سے روایت کرتے ہیں. مزید فرماتے ہیں کہ سفیان ثوری کبھی ابو سہل کے نام سے روایت کرتے ہیں اور کبھی یوں روایت کرتے ہیں الرجل عن الشعبی. محدثین نے ان پر کلام کیا ہے اور ابن مبارک ان کی احادیث لکھنے سے روکتے تھے. اخیر میں اس باب کے امام مسلم نے بڑی اہم فیصلہ کن بات کی ہے. لمبی عبارت ہے. قال مسلم واشباہ ما ذکرنا من کلام اہل العلم فی متهم روات الحدیث و اخبارهم عن معائبهم کثیر یطول الکتاب بذکرہ علی استقصائہ وفیما ذکرنا کفایۃ لمن تفہم وعقل مذہب القوم فیما قالوا من ذلک وبینوا. امام مسلم فرماتے ہیں کہ ہم نے ان راویوں کا جو متہم تھے روایت حدیث میں ان کی بیان کردہ احادیث و آثار کے جو نقائص اور عیوب محدثین کے کلام سے ذکر کیا ہے. اس نوع کا کلام بہت ہے، یعنی ہم نے تو مختصر ذکر کیا ہے لیکن بہت سے ایسے محدثین ہیں، راویان حدیث ہیں جن کے بارے میں محدثین نے بہت کلام کیا ہے. ہم نے اسے ان میں سے کچھ کا ہی ذکر کیا ہے. اگر مکمل ذکر کیا جائے تو ان کے مکمل ذکر سے کتاب لمبی ہو جائے گی. محدثین نے جو مذہب اور طریقہ اختیار کیا ہے، جو باتیں انہوں نے اس سلسلے میں کہی ہیں، بیان کی ہیں، انہیں سمجھنے کے لیے فہم و فراست رکھنے والے شخص کے لیے اتنی سی بات کافی ہے جو ہم نے بیان کر دی. پھر فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أَلْزَمُوا أَنفُسَهُمْ الْكَشْفَ عَنْ مَعَائِبِ رُوَاةِ الْحَدِيثِ وَنَاقِلِ الْأَخْبَارِ وَأَفْتَوْا بِذَلِكَ حِينَ سُئِلُوا لِمَا فِيهِ مِنْ عَظِيمِ الْحَظِّ. ائمہ حدیث نے، راویان حدیث اور ناقلین اخبار و آثار کے عیوب کی پردہ دری کو جو اپنے اوپر لازم کیا ہے، جب اس بارے میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا. یعنی کسی کے عیب کو ظاہر کرنا یہ غیبت ہے لیکن پردہ دری ہے، لیکن حدیث کی روایت میں کسی محدث اور راوی حدیث کے عیوب کو بیان کرنا یہ ناجائز نہیں بلکہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہے. امام مسلم رحمہ اللہ اس کی وجہ قرار دیتے ہیں کہ کیوں ہم کسی راوی کے عیوب کی پردہ دری کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اذ الاخبار فی امر الدین انما تاتی بتحلیل او تحریم او امر او نہی او ترغیب او ترہیب فاذا کان الراوی لها لیس بمعدن للصدق والامانہ ثم اقدم على الروایت عنہ من قد عرفہ ولم يبین ما فیہ لغیرہ ممن جہل معرفتہ کان آثما بفعلہ ذلک غاشا لعوام المسلمین اذ لا یؤمن علی بعض من سمع تلک الاخبار ان یستعملها او یستعمل بعضها ولعلها واکثرها اکاذیب لا اصل لها مع ان الاخبار الصحیحہ من روایت الثقات واہل القناعہ اکثر من ان یستر الی نقل من لیس بثقہ ولا مقنع. یہاں تک عبارت یہ وجہ بتا رہے ہیں کہ کیوں آخر ہم ان کی پردہ دری کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ کسی چیز کا حکم دینے یا اس سے منع کرنے، کسی چیز کی طرف رغبت دلانے یا اس سے خوف زدہ کرنے کے لیے احادیث کریمہ یہ دین کی وارد ہے. اور یہ احادیث کریمہ دین کا ایک منبع، لہذا جب ان احادیث کا راوی صادق، سچا اور امانت دار نہیں ہوگا
پھر اس کی مرویات کو وہ شخص بیان کرے جو اس کے حال سے واقف ہے، اور اس کے مروی انہوں میں جو عیوب ہیں ان کو اپنے مخاطب سے جو ناواقف ہیں نہ بیان کرے، تو اپنے اس فعل و عمل پر گناہگار ہوگا اور عامۃ المسلمین کو دھوکہ دینے والا ہوگا۔ غاشًا لعوام المسلمین اذ لا یؤمن علی بعض من سمع، دھوکہ دینے کیوں کی اس بات سے بچا نہیں جا سکتا کہ ان حدیثوں کے سننے والوں میں سے بعض لوگ ان سب حدیثوں پر عمل کریں گے یا کچھ حدیثوں پر عمل کریں گے، اور اس بات کا امکان ہے کہ وہ ساری حدیثیں یا ان میں سے کچھ حدیثیں جھوٹی ہوں جن کی کوئی اصل نہ ہو، باوجود اس کے کہ ثقہ لوگ اور قناعت کرنے والے راویوں کی صحیح حدیث بہت ہیں، پھر غیر معتبر راوی کی روایت کی کیا مجبوری ہے؟ ولا احسب كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الاحاديث الضعاف والاسانيد المجهوله ويعتد بروايتها بعد معرفته بما فيها من التوهم والذوق الا ان الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها اراده التكثر بذلك عند العوام۔ فرماتے ہیں اکثر لوگ جو ان ضعیف حدیثوں اور مجہول سندوں پر جن کا ہم نے ذکر کیا ان کی کمزوری اور ضعف کے جاننے کے باوجود اعتماد کر لیتے ہیں اور ان کی روایت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں امام مسلم فرماتے ہیں کہ میرا گمان یہی ہے کہ انہیں ان کی روایت اور اعتماد پر عوام کے نزدیک ان کے بکثرت احادیث بیان کرنے کے ارادے نے آمادہ کیا، یعنی تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بہت زیادہ حدیثیں جانتے ہیں، تاکہ یہ کہا جائے کہ فلاں نے کتنی زیادہ حدیثیں جمع کر لی ہیں اور کس قدر کتابیں لکھ دی ہیں، اور جس نے علم حدیث میں اس روش کو اختیار کیا اور اس راہ پر چلا اس کا علم حدیث میں کوئی حصہ نہیں۔ فلا نصیب له فی وکان بان یسمى جاہلا اولا من ان ينسب الى العلم، اور عالم کہلائے جانے کے بنسبت اسے جاہل کہلایا جانا، اس کا نام رکھنا یہ زیادہ لائق ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس پوری عبارت میں بہت سارے اصول اور ضابطے روایت حدیث کے تعلق سے بیان فرما دیے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس عبارت کے تناظر میں کچھ ضروری باتیں ذکر کی ہیں، اس کو بھی آپ سماعت فرما لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ راویوں پر شروع میں جو ذکر کیا امام مسلم نے کہ راویوں پر جرح ہم کیوں کرتے ہیں، تو یہ راویوں پر جرح جائز ہے یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں راویوں پر جرح صرف جائز ہی نہیں بلکہ محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ ضروری اور واجب ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق شریعت مطہرہ کی حفاظت اور صیانت سے ہے، لہٰذا ضرورت اس بات کی دائی ہے کہ یہ راویوں پر جرح و قضا کیا جائے، بتایا جائے کہ اس راوی کی حدیث قبول کیے جانے کے لائق ہے اور کس کی حدیث قبول کیے جانے کے لائق نہیں ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ راویوں پر جرح بہت ہی اہم معاملہ ہے، اس لیے حدیث کا تعلق کیونکہ حدیث کا تعلق دین کی قبیل سے ہے، یہ حدیثیں کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے، کسی چیز کی بجاوری کا حکم دینے یا اس سے روکنے، کسی چیز کی طرف رغبت اور شوق دلانے یا اس سے خوف زدہ کرنے کے لیے وارد ہے۔ اگر جرح و تعدیل کے ذریعے نہیں بتائے گا کہ کون سا راوی ثقہ اور معتبر ہے، کون سا غیر ثقہ اور غیر معتبر ہے، پھر اگر کسی غیر معتبر راوی نے کسی ایسی حدیث کی روایت کر دی جس سے کسی فعل یا کسی شے کے حلال اور اس کے جواز کا ثبوت ہوتا ہے اور نفس الامر میں معاملہ اس کے برعکس ہے، یا اس کی کسی روایت سے کسی چیز کا حرام ہونا ثابت ہوتا ہے اور نفس الامر میں واقعہ اس کے خلاف ہے، اور بغیر چھان پھٹک کے اس کی روایت لے لی گئی اور عامۃ المسلمین کے سامنے اسے بیان کر دیا گیا، لوگوں نے عمل کرنا بھی شروع کر دیا، تو حلال سے اجتناب ہوگا اور حرام کی پیروی ہو جائے گی، اس پہ عمل ہوگا، پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ محدثین نے، ائمہ جرح و تعدیل نے اپنی جرح و تعدیل کے ذریعے اپنا فرض منصبی سمجھا اور یہ ضروری جانا کہ یہ واضح کیا جائے کہ کون سا راوی ثقہ ہے اور معتبر ہے اور کون سا راوی غیر معتبر ہے۔ انشاءاللہ اس پر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ارشادات کی حفاظت کی نیت کی برکت سے
ان کو دنیا آخرت میں اور ان کی برزخی زندگی اور آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ ہاں اتنا ضروری ہے کہ جرح و قضا وہی شخص کرے جو اہل علم ہو، اسباب جرح سے واقف ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کے لیے راویان احادیث پر کلام کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک بحث امام نووی نے یہ بھی کی ہے کہ کیا جرح و تعدیل میں عدد کی شرط ہے؟ اس باب میں محدثین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کم از کم 3، بعض نے 2، بعض نے کہا کہ ایک آدمی کا قول بھی جرح و تعدیل کے ثبوت کے لیے کافی ہے، جبکہ جارح اور معدل کا محق اس کا اہل ہو اور مرتبہ امامت پر وہ فائز ہو۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ اس میں عدد کی کوئی شرط نہیں ہے، لیکن یہ اسی صورت میں قابل قبول ہوگی ایک شخص کی ذرا جب وہ اس کا عارف ہو اور اس علم پر پوری دسترست رکھتا ہو۔ کیا جرح کے سبب کا بیان کرنا ضروری ہے؟ اس میں بھی اختلاف ہے۔ امام شافعی اور بعض دوسرے علماء کا قول یہ ہے کہ سبب جرح کا بیان کرنا ضروری ہے، اور جرح مبہم قابل قبول نہیں ہے، آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے۔ قاضی ابو بکر وغیرہ کا موقف یہ ہے کہ جرح کا سبب بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔ بعض کا موقف یہ ہے کہ جو شخص اسباب جرح کا عارف ہے اس کے لیے سبب بیان کرنا ضروری نہیں ہے، جو عارف نہیں ہے اس کے لیے سبب جرح کا بیان کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک ہی راوی کے بعض ناقدین جرح اور بعض تعدیل کریں تو پھر کس کا قول معتبر ہوگا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی راوی کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مجروح ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ عادل ہیں، ثقہ ہیں، پھر کیا ہوگا؟ اس سلسلے میں جمہور علماء اور محققین کا موقف یہ ہے کہ جرح قبول کی جائے گی، یعنی جرح تعدیل پر مقدم ہوگی، اگرچہ معدلین کی تعداد جارحین سے زیادہ ہو۔ مگر بعض کا موقف یہ ہے کہ تعدیل کرنے والے اگر زیادہ ہوں تو تعدیل قبول کی جائے گی، یعنی اس صورت میں تعدیل مقدم ہوگی، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ جرح مقدم ہوگی، اس لیے کہ جارح ایک ایسے امر پر مطلع ہے جو مخفی ہے جس سے معدل واقف نہیں ہے۔ ائمہ احادیث کی ضعیف راویوں سے روایت کی وجہ، آپ دیکھتے ہیں کہ ضعیف راویوں کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ نسائی میں اس کی مرویات ہیں، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جب ضعیف راوی ہیں تو ان سے روایتیں کیوں لی لوگوں نے؟ اس کی مختلف وجوہات ہیں، وہ بھی آپ غور فرما لیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ضعیف راویوں کی روایت اس لیے لوگ بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کی روایت کے ذوق پر آگاہ ہو جائیں، کیونکہ اس کا ذوق بھی بیان کر دیتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے تاکہ لوگ اس سے بچیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ضعیف راوی کی روایت بطور استشہاد اور تائید کے ذکر کی جاتی ہے، ہاں اگر بطور احتجاج حجت قائم کرنے کے لیے منفرداً ان سے روایت کی جائے تو یہ درست نہیں۔ تیسری وجہ ہے کہ ضعیف راویوں کی ہر روایت جھوٹی نہیں ہوتی، کچھ روایتیں صحیح بھی ہوتی ہیں۔ ائمہ حدیث کو اللہ تعالیٰ نے جو نقد و جرح کی بے پناہ صلاحیت دے رکھی ہے، وہ اپنی خودداد صلاحیت سے ان کے باطل اور ضعیف روایتوں کو الگ کر دیتے ہیں اور صحیح روایتوں کو لکھ لیتے ہیں اور انہی کی روایتوں کرتے ہیں۔ یہ معاملہ ان کے لیے آسان ہوتا ہے، ہر کس و ناقص کا یہ منصب نہیں ہے۔
جیسے اس کی ایک مثال دیکھیں، امام حدیث حضرت سفیان ثوری نے لوگوں کو محمد بن صائب مکی کی روایت سے منع کیا کہ ان سے روایتیں نہ لو۔ لوگوں نے حضرت امام حضرت سفیان ثوری سے پوچھا کہ پھر آپ ان سے روایت کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں تو منع کرتے ہیں، آپ خود ان سے روایت لیتے ہیں۔ تو آپ نے جواب دیا، میں اس کے جھوٹ اور سچ کو پہچانتا ہوں۔ تو یہ کام وہی کر سکتا ہے جو عارف ہو اس کا۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ محدثین ضعیف راویوں سے کبھی ترغیب و ترہیب، فضائل اعمال اور اخلاقیات کے باب میں احادیث روایت کرتے ہیں، حرام و حلال اور احکام میں ان سے اصلاً روایت نہیں کرتے، اور اس قسم کی احادیث میں ان ضعیف راویوں سے روایت کرنا، عمل کرنا صحیح ہے، شرع سے ثابت ہے۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ وہ روایت موضوع نہ ہو۔ البتہ اگر احکام سے متعلق احادیث میں کوئی ضعیف راوی متفرد ہو جائے تو اس کی روایت ہرگز قابل قبول نہیں ہوتی۔ آج کے سبق میں بس اتنا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی محدثین کی ان خدمات کو قبول فرما کر ان سے راضی ہو اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ آپ محسوس کریں کہ کیسی محنت کی ہے ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے، محدثین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کریمہ کے خدمت کے تعلق سے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو بھی اس خدمت کا کچھ حصہ عطا فرمائے اور ان خدمتوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص آج ہماری جماعت جس فالتو کاموں میں لگی ہوئی ہے، دعا کریں اللہ انہیں ان خدمتوں کی طرف مائل فرما دے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تعلق سے